کہ یہ میں جس کو دوں اللہ سے جو چاہے گا اللہ اسے دے گا. کیا دے گا؟ اے صدیق تجھے اگر دوں تو اللہ سے کیا چاہے؟ کہا میں سچائی پوری دنیا میں غالب کر سکتا اگر مجھے یہ خطہ مل جائے. فطرت ان کے نفس کی صدیق ہے. ہاں کیا ہے؟ صدیق. یہ تو لقب ہے نا. ٹھیک ہے. تو لقب پہچان ہوتا ہے انسان کے لیے فطرت کی. ٹھیک ہے. انبیاء اور اولیاء نہیں تو انسانوں کے نفس کے مطابق انہیں لقب آتا تھا. ٹھیک ہے. لقب آتا تھا. حضرت علی کو بھی تو لقب ملے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو ہی دیتے تو وہ سمجھتے وہ نبی صاحب کے لیے. ٹھیک ہے. ہم لقبوں کا پیچھے روتے ہیں. ارے خوش ہوا کرو دینے والے نے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ. اگر اللہ رسول کے دینے پر محمد خوش نہ ہو تو وہ محمد نہیں ہو، منافق ہوتا. تو منافق کبھی بھی خوش نہیں ہوتا دوسرے کو اگر ملے تو. وہ خوش ہوتا ہے مجھے ملے، اور مل بھی جائے تو پھر بھی نہیں خوش ہوتا. وہ کہتا اور ملے. کیا ملے؟ اور ملے. یعنی کہ منافق اسے کہتے ہیں جس کی طمع ختم نہ ہو. طمع نہ ہو. دنیا کی چاہت ختم ہے، بڑھتی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق یاد رکھنا حدیثوں میں کیا ہے؟ حدیثوں کی روشنی سے. اگر تو نے حدیثوں کی روشنی سے نبی کے فرمانوں کو یاد رکھا ہوگا تو سب سے پہلے تو عمر کو نہیں کہے گا پڑھا، صدیق کو کہے گا. کس کو کہے گا؟ صدیق کہے گا. کہ جہاں بھی کوئی بھی فیصلہ ہوتا تھا تو پہلے انہی کو کہا جاتا تھا. کھیر میں علی کو کہا جاتا تھا. کرتا علی تھا، کہا انہیں جاتا تھا. ثابت ہوا کہ جسے آزمانا ہو اسے پہلے نہ پہلے انہیں بلاؤ جنہیں آزمانا نہیں، صرف آزمانے والے کو دکھانا ہے. دکھانا کیا ہے؟ اگر یہ خرقہ آپ کو دوں تو کہا میں پوری دنیا میں عدل پھیلا دوں. ان کی فطرت عدل ہے. ٹھیک ہے. پھر عثمان نے کہا میں پوری دنیا میں اگر یہ مجھے جبہ مل جائے تو میں اس سے حیا پوری دنیا میں غالب کر دوں. اللہ کو خوش کرنے کا. کس کو؟ اللہ کو. کہا اللہ اس سے بھی نہیں خوش ہو. اے عمر اللہ دل سے بھی نہیں خوش ہو. اے صدیق اللہ سچا ہونے کے لیے خوش ہو. تینوں ذریعے سے پوری دنیا میں تو یہ غالب بھی کر دے اور اللہ نہیں خوش ہو رہا. کیا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک ہے. اگر عدل بھی پوری دنیا میں ہو، حیا بھی غالب ہو جائے اور سچ بھی لوگ بولنے لگ جائیں تو اللہ راضی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. کالی اگر تیرے پاس تو کہا میں عیبوں کو ڈھانپنے لگ جاؤں گا.
کہا اللہ ایسے راضی ہو. کیا شان ہے درویشی کی. اللہ سب سے زیادہ اس سے راضی ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے عیب چھپائے ڈھانپے. یہ دور سچوں کا دور، ادب مگر عیب نہیں ہے. علی اس وقت بھی عیب ڈھانپتا تھا اور ان کا یہی تھا کہ اگر مجھے اختیار اللہ دے پوری کام تو میں لوگ کے عیبوں کے پرچے ڈال دوں. اب پتہ چلا ولایت کا سب سے بڑا شرف ہی عفو ہونا. ٹھیک ہے کہ درگزر کرنا ہے، بدلہ لینا نہیں ہے. اس لیے آپ نے بدلہ لیا، آپ کی حال نے بدلا. ٹھیک ہے، بدلہ کس نے لیا؟ جو آپ کی حال کو کیش کر گیا مختار میں سب کی. ٹھیک ہے، اس نے بدلا. وہ تو آل محمد سے نہیں ہے نا. یہ فطرت ہے آل محمد کی کہ عیب جانتے ہوئے بھی تجھے برا نہیں کہیں گے، تیرے عیب کو چھپائیں گے تاکہ تو لوگوں میں تعریف والا ہو سکے. جب ہم ہی چاہتے ہیں کہ اگلا تعریف والا ہو جائے تو قیامت والے دن پھر کون کہے گا کہ علی دیتا نہیں ہے؟ علی تو منافقوں کو بھی دیتا ہے. تعریف دنیا. ٹھیک ہے، تو دنیا میں ہر کسی کی عزت کا خیال رکھو، چاہے وہ کیا ہے کافر ہی کیوں نہ. تو علی نے اس لیے ہر کسی کا خیال ہر سال میں ڈالے. پردے ڈالے. کیا ڈالے؟ پردے جو ڈلے ہیں وہ علی کی وجہ سے ڈلے ہیں کہ علی ساتھ تھا. اگر علی ساتھ نہ ہوتا تو پردہ کہاں. ٹھیک ہے، یہ کمال ہے. اسی طرح ایک دفعہ اور سرکار نے صدیق اکبر کو مخاطب. کیسے کہ ایک دور آئے گا مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا. صدیق نے کہا مجھے اجازت ہے. کہا نہیں تجھے. ٹھیک ہے، عمر نے پوچھا سناؤ. تینوں کو منع کر. کہا وہ جو میرے نالائن پاک کے کو سی رہا ہے اس کو پوچھا جائے. پہلے نام ہی نبی کی زبان سے صدیق کا ہی نکلتا تھا. کہیں بھی دیکھ لینا. ٹھیک ہے، کہیں بھی دیکھ لینا. ٹھیک ہے، مگر انعام علی کا ہوتا تھا. نام اور انعام میں فرق ہے. نام افضل صدیق کا ہے، انعام میں افضل علی ہے. ٹھیک ہے، ہاں بھائی کہیں بھی دیکھ لینا. کیا دیکھ لینا؟ صدیق کو ساتھ رکھا، علی کو آزمائش میں رکھا. ٹھیک ہے، کیوں رکھا؟ پتہ پورا اترے گا. ٹھیک ہے، صدیق کہیں رحم نہ کرتے، کہیں قبیلے کی سرداری کی وجہ سے ان کی باتوں میں نہ آ جائے. ٹھیک ہے، وجہ ہے. مگر یہ تو وہی کہے گا نا جو میں کیا چاہتا ہوں. تو جس کو جو اللہ نے نبی کے ذریعے
پہچان دی ہوئی ہے اسے تو مانو. ٹھیک ہے. اسی طرح جتنی بھی مار کے ہوئے ہیں سبھی پہلے 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 جب کوئی نہیں اٹھتا تھا تو علی اٹھتا تھا. اعلان کیا علی اٹھا پہلے, کہا نہیں بیٹھ جو میں دیکھتا ہوں دوسرے اٹھتے کھندق کھودتے وقت. وہ کون تھا جو کھندق کے وقت للکارا تھا صحابہ کو کہ کوئی ہے تم میں سے جو میرے ساتھ؟ ہاں عبد الرا ایسی نام تھا, خود کے نام پہ تھا. ہاں عبد الرا آیا تھا کھندق پار کرتے, اللہ آج جنت میں بھیجوں گا. ہاں ٹھیک ہے. اس وقت بھی پہلے سب کے نام یہ سب ٹھیک ہے سمجھ. پھر خیبر میں بھی سب کو پہلے سب کو آزمایا. ٹھیک ہے. عمر کیا فرمایا کہ اس کبھی میرے دل میں بڑا ہونے کا یعنی کہ سپہ سالار بننے کا شوق نہیں بیدار, مگر جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا وہ میرا بھی محبوب ہوگا, اللہ کا بھی محبوب ہوگا, جس کو میں کل پرچم دوں گا اور وہ فتح پائے گا. کہا میں ساری رات سویا نہیں تھا. ٹھیک ہے. کس وجہ سے میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ میں چھپا چھپا کروں بڑا کروں, مگر اس دن میرے دل میں کہ آج اللہ کا نبی یہ جھنڈا مجھے عطا فرمائے. کیوں؟ الفاظ ایسے تھے کہ وہ میرا بھی محبوب ہوگا اور اللہ کا بھی. امتی نہیں کہا, جو جہاں کہا ہے وہی وہاں تم نے ادا کرنا. صحابی نہیں کہا. کیا اللہ کو نہیں پاتا تھا صحابی؟ کہا نہیں, اب میں صحابی اگر کہوں گا تو صحابی تو سارے ہی ہیں, اب میں محبوب سے کام لوں گا. ٹھیک ہے. تو میں فرماتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں زیادہ آگے پیچھے ہوتا تھا نبی کی نگاہوں کے, تاکہ نبی مجھے دیکھیں اور مجھے جھنڈا دے دیں. کیا دے دیں؟ مگر نبی نے نام علی کا لیا. ٹھیک ہے. تو کہا وہ تو خیمے میں ان کی تو ہاں, کہا بلا اس نے. کہا اس وقت سارے صحابہ جان گئے کہ اللہ کے ہاں تعریف عظمت کس کی زیادہ ہے, یعنی کہ اللہ ہم سب میں سے کس کو زیادہ اپنا محبوب مانتا ہے. اور وہی بھی کہا کہ وہ بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی اللہ رسول اس سے کرتا ہے, اور وہ بھی اللہ رسول سے اتنی ہی محبت کرتا ہے. فرق نہ رکھا محبت. جس کی محبت میں فرق نہ ہو وہ علی ہے. تو ہے فرق نہیں ہے. اگر فرق ہوتا تو پھر علی نہ ہوتا. فرق نہیں کیا گیا حدیث میں. تو اتنا ہی وہ چاہتا ہے جتنا اللہ رسول کا اسے محبوب بنانا چاہتا ہے, اتنا ہی وہ بھی اللہ رسول کا محبوب بننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. فرق نہیں رکھا تاکہ کوئی شک نہ کرے. کیا نہ کرے؟ جہاں شک ہوتا ہے وہاں فرق ہوتا ہے تو شک ہوتا ہے, جہاں فرق نہیں ہوتا وہاں شک نہیں ہوتا. شک ہی تو فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. شک ہی تو فرق رکھتا ہے, اور جہاں شک سے بندہ پاک ہو جاتا ہے وہاں فرق نہیں کیا جاتا. تو سمجھو فرق کرنے کے لیے شک کا ہونا لازم ہے, اور فرق ختم کرنے کے لیے شک کو ختم کرنا لازم ہے.
کہا شک ختم کرنا تھا، اس لیے فرق نہیں رکھا، یعنی شک ختم کرنا کہ اگر تم میں سے صحابہ روح زمین میں سے جتنے بھی ہیں اللہ کے ہاں اور رسول کے ہاں اگر کوئی محبوب ہے اللہ رسول کو اور کوئی اس کا محبوب ہے تو وہ پھر صرف اور صرف علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، کوئی صحابی نہیں ہے، سب صحابہ سے مول کیسا فیصلہ کیا کہ یہ صحابی تو ضرور ہے مگر محبوب نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ یہ صحابی تو ضرور ہے مگر شوہر بطول نہیں ہے، فرق ہے۔ یہ صحابی تو ضرور ہے مگر مولا نہیں ہے، فرق ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ یہ صحابی تو ضرور ہے محمد کا بھائی مگر محمد کا بھائی نہیں ہے، محمد کا بھائی علی ہے، فرق ہے۔ فرق تو صحابی کہہ کے علی میں نہیں کر سکے گا ساری زندگی، صحابیوں میں افضل نہیں ہو سکے گا علی، فرق کرے گا تو افضل ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب تو صحابہ میں سے فرق ہی نہ کرے تو پھر افضل نہیں، پھر صدیق اکبر ہی افضل، ٹھیک ہے؟ اور جب تو فرق کرے گا جس طرح اللہ نے فرق کر کے دکھایا اور سارے صحابہ کو بتایا، وہی تو فرق بتائے گا دکھائے گا تو پھر وہ افضل ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہاں کہاں افضل بنا کے دکھایا، پھر کہا جو تم میں سے زیادہ بہادر یعنی کہ میرے راستے پہ جہاد کرنے والا وہ افضل ہے، کون ہے؟ وہ افضل۔ تو جہاد سب سے زیادہ علی نے کیا، صدیق اکبر نے نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر کیا کہا جو شہید ہوتا ہے وہ افضل، ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر شہید نہیں، ہاں افضیت یہاں ایک ہوتا فضیلت والا بننا، ایک ہوتا ہے بنانا، ہم نے بنایا ہے افضل صدیق اکبر کو، علی بنا ہے افضل صدیق اکبر سے، اور سے میں بڑا یعنی خلافت کی وجہ سے افضل بنایا، چاہے نبی نے مسلح دے کے بنایا، ٹھیک ہے؟ بنایا، حکم نہیں آیا، کیا نہیں آیا؟ حکم نہیں آیا جبریل اور خدا کی طرف سے، کیا صحابہ نے کہا کہ سرکار نماز تو آج آپ نماز پڑھائیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح صحابہ نے کہا کہ آپ خلیفہ بنیں، پسند کیا ہے؟ پسند، تمہاری پسند، تم جس کو خلیفہ بناؤ گے وہی تمہارا خلیفہ ہوگا، تمہاری پسند، ٹھیک ہے؟ ہم نے افضل انہیں بنایا، ماننا ہے کہ بنایا، مگر اللہ رسول کے جب اعلان آئیں گے تو وہاں نہیں افضل نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ جب ہماری پسند کی پوچھی گئی
تو ہم نے کہا صدیق اکبر محبوب ہیں. جب اللہ رسول نے بتایا کہا نہیں علی محبوب ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ ان کی پسند کو میں رد کرتا ہوں. کہا ان کی بھی پسند جائز ہے، کیونکہ جو میری پسند پہ راضی ہے ان کی پسندیں بھی میں مانتا ہوں. تو اس کی پسند علی ہے، اس پہ بھی راضی ہو جاؤ تو تمہاری پسند بھی ہم مان لیں گے. ٹھیک ہے. ورنہ ہم تمہاری وجہ سے راضی ہو جائیں گے. کہ اللہ بھی کہتا ہے میں اپنی مخلوق کی باتیں سنتا ہوں اور ان کے لیے میں رحم کرتا ہوں. ٹھیک ہے. عفو ہو جاتا ہوں. کیا ہو جاتا ہے؟ تو ہم دل کے نرم لوگ ہیں، ہم نرم ہو گئے. ہم نے بات سے خوش ہیں ہم بھی. صرف یہ وجہ ہے یا تیرے مجھے بھی تو بلا لیتا، میں نے کیا کرنا تھا. ٹھیک ہے. میں نے کیا کہنا تھا. جب ہم نے کہنا ہی نہیں کچھ تھا تو ہمیں بلانا لے جاتا، صبر کر لیتے. تم نے اتنی جلدی کیوں کی؟ دو چار ہی باتیں ہیں نا علی کے پاس، تلوار تو نہیں ہے. ہماری دو چار باتیں بھی تمہیں تلوار سے زیادہ ضرب دے گے تو سوچو ہی تم کون. ہم علی کی تعریف اگر کریں صرف 3 اعتراض کے اوپر تو تم ہمیں گستاخ ہو رہے، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے. تو سب سے پہلے علی کو کہو نا وہی بات جو ہمیں کہتے ہیں. ہاں بھائی سب سے پہلے فاطمہ کو کہو نا وہی بات جو ہمیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ صدیق اور فاطمہ صحابہ کی باتیں نہیں مانتی تھی تو وہ کون ہوئی پھر؟ کون ہوئی؟ سب سے پہلے گستاخ صحابہ، یعنی کہ صحابہ کی عظمت کو نہیں مانتی تھی. وہ کہتی تھی نہیں میں اور میرا باپ افضل ہے. اور حسن حسین بھی یہی کہتا تھا کہ تم لوگ میرے نانا کے منبر پہ عمر نیچے اتر، یا وہ حدیثیں چھوڑ دو. کہو کہ نہیں ہم حسن حسین کے نانا کے منبر پہ نہیں ہیں. اس نے مانا کہ صحیح جا رہا ہے، نیچے اترا. کہا وہ تو اس وقت بھی افضل تھے جب تم خلیفہ تھے. اور تم سارے انہیں افضل مانتے تھے. خلافت ملنا فضیلت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر خلیفہ فضیلت ہو تو باقی صحابہ کو کہا جن کو خلافت نہیں. فضیلت کیا ہے؟ کہا جو اللہ کے نبی اور اللہ کے فرمان ہیں جن کے بارے میں جیسے کہ صدیق کو کیوں فضیلت عطا کی، عمر کو کیوں بڑا بنایا، وہی فضیلت. خلافت کی وجہ سے کوئی فضیلت نہیں. کیونکہ پہلے ہی فضیلت والے ہیں تو ان کو چنا کے خلافت دی گئی کہ یہ نبی کے زیادہ تھے. ٹھیک ہے. اب عمر کو یا صدیق کو قربت کی وجہ سے ہم افضل مانتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ زیادہ. کہاں علی سے زیادہ کوئی قریب ہو سکتا ہے؟ یہاں قربت بچپن سے ہی ہے. یہاں قربت بچپن سے.
حدیث پاک میں جو ہے عمروں کے اصحاب سے بھی عزت کرنا فرض ہے. کیا عمر کے اصحاب سے ہم نے انہیں عمر کے اصحاب سے عزت دی ہے، روحانی مرتبوں کے اصحاب سے نہیں. ادھر عمر کے اصحاب سے بھی ہے، روحانی مرتبوں کے ساتھ. ٹھیک ہے. کہا وہ چاہے بوڑھا شخص کیسا بھی ہو، بوڑھا شخص، صحابی کا نام نہیں لیا کہ اگر صحابی بوڑھا ہو، صحابی بوڑھا ہو تو پھر حدیث کیا کہے گی، پھر اس کی کتنی عزت ہوگی. اس کی عزت اسی طرح کرنا جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے. کوئی تمہیں بوڑھا بزرگ نظر آئے، کیا ہے یہ؟ ہمارے نبی نے عزت تو ان کو بھی اپنی طرح دی ہے جو عمر کشیدہ ہو جاتے ہیں. اس میں ایمان اور کلمہ شرط نہیں رکھا، یعنی کرتا. تو جو حدیثوں سے واقف ہوگا پھر عمر کی کیا، وہ صدیق کی بھی عزت کرے گا نا. جب عام شخص ہی اللہ کا نبی عمر کے اصحاب سے عزت کرنے کا یہ مقام دے رہا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اس لیے ہمیں کئی جگہ پہ کئی مقام پہ گھومنا پڑتا ہے تو وہ ہماری نظروں میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لحاظ سے ہمیں ہر نفس کے مطابق ہمیں تعریف کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم ایک ہی نفس کے بارے میں تعریف کرتے رہیں گے تو ہمیں دیوانہ لوگ سمجھیں، علم والا نہیں سمجھیں. اس لیے جب تم لوگ علم والوں میں بیٹھو تو اس میں جانو کہ یہ تمہیں ہر نفس کی خوبیاں بھی بتائیں گے، خامیاں بھی بتائیں گے، اس نفس کی عمر بھی بتائیں گے اور اس نفس کے فائدے بھی بتائیں گے. تو یہاں تراز نہیں ہوتا. علم تراز نہیں ہے، علم تراز نہیں، علم پہچان. جب علم سے تم ترازوں کو لو گے تو وہ علم تمہارے لیے نقصان بن جائے گا، اور جب علم سے تم پہچانے کرو گے تو وہ علم تمہارے لیے نفع بن جائے گا. آج علم سے ہم تراز کو زیادہ ہے، فلاں نے فلاں کو تراز کیا کیا تھا؟ حضرت علی نے یہ علم نہیں دیا، کہا نفس کی پہچان کے مطابق اس کی تعریف کیا کرو. اس کی جتنی اس میں خوبی ہو اتنا ہی اس کے بارے میں بتاؤ، اور جتنے اس میں نقصان ہو وہ بھی لوگوں کو بتاؤ. یعنی کہ آپ کو اللہ علم دیتا خوبی اور خامی سے بچنے کے لیے، یعنی خوبی اپنانے کے لیے اور خامی سے بچنے کے لیے. اگر آپ نے خوبی کا علم لیا اور آپ کو خامیوں کا پتہ ہی نہیں ہے تو آپ خامی سے بچیں گے کیسے؟ اس لیے ہر نفس کے بارے میں جاننا لازم ہے. ٹھیک ہے. اس لیے نبی نے کہا میرا نفس، ٹھیک ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، میرا نفس. اب علی کے بارے میں جاننے کے لیے تجھے محمد کا نفس کا معلوم ہونا چاہیے کہ حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے بارے میں کیا کہا، کیا شان ہے. کہا کسی انبیاء اور رسول کا نفس ایمان نہیں لایا، جان لو میرا نفس ایمان لایا ہے.
اسی لیے تو علی کو کہا میرا ماننا کہا کسی کا نفس نور نہیں ہے، میرا نفس نور ہے، یعنی کہ ایمان لے آئے، جو ایمان لے آئے وہ نوری ہو جاتا ہے، اور باقی کسی کا نفس ایمان ہی نہیں لایا وہ اس کے پاس نور نہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نفسی بھی نور کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اور عائشہ صدیقہ نے بھی سراپائی نور کہا ہے، کیا کہا؟ سراپا یعنی قرآن، قرآن بھی نور کی کتاب ہے۔ صحابی نے جب پوچھا کہا تم کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ میرا نبی تو سراپائی قرآن ہے۔ کہا ساتھ کس کے ہے؟ وہ نہیں بتایا، وہ محمد نے بتایا۔ انہوں نے حضرت شیخ صدیقہ کی حدیث کیا ہے؟ سراپائی میرا نبی قرآن ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سراپا قرآن ہی تو علی کے ساتھ ہے، اور علی قرآن کے ساتھ۔ اور اسی طرح آخرت میں آب کوثر پر بھی یہ ساتھ ہی آئے، کوئی آب کوثر پہ نہیں جائے گا، محشر کے میدان میں سب جمع ہوں گے، آل و قرآن آب کوثر پہ جائیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیے یہاں کٹھے ہوئے، کیا کہاں کٹھے ہوئے؟ آب کوثر۔ باقی کہاں کٹھے ہوئے؟ میدان محشر۔ لائنیں بن کر، ان کی لائن نہیں بنی، یہ میرے ساتھ ہے۔ کوئی امتی، کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دن ساتھ کی، صفوں وہ صفوں سے جنت میں جاتے، کیا نہیں لائن بناتا ہے، یہاں لائن نہیں، ساتھ جاتا۔ اب لائن بنا کے کون جا رہا ہے جنت میں، اور ساتھ کون جا رہا ہے؟ حسن حسین فاطمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساتھ گئے، اور وہ صحابہ باری باری، مگر حدیث ان کے بعد ان کو بھی 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہیں گے وہ گزر سکتے ہیں۔ کون گزرے؟ جنہوں نے اپنی چاہتیں چھوڑ کر اللہ رسول کی چاہتوں کو اپنی چاہت بنایا، اللہ اس دن ان کی چاہت ان کے قدموں میں رکھے گا، یعنی کہ جنت، ان کے قدم جنت میں ہے۔ جس کا قدم جنت میں ہوگا وہ وہی تو ہوگا جس نے اللہ کی چاہت کو اپنایا، پھر اللہ اسے اس کی چاہتے دی۔ اس کی چاہتے کیا تھی؟ دنیا میں میں بادشاہ ہوتا، میں مالدار ہوتا، میں راحت والا ہوتا، میرے غلام ہوتے۔ اللہ کہتا سب میں اب تمہیں دوں گا، جو تمہیں چاہا۔ اور دنیا میں تو میں نے یہ سب کافروں کو بھی دیا تھا، اگر میں تجھے دنیا میں دے دیتا تو تم میں اور کافروں میں کیا فرق ہوتا؟ مگر آج میں صرف نہیں دیکھتا ہوں جو میرے کافروں کا ٹھکانہ جانا۔ پھر اللہ کہتا ہے میں تاج تکیے سود دوں، اور کافروں کو اس روز کوئی سہولت نہیں، کیونکہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے، کیا ہے، اور مومنوں کے لیے قید ہے۔ آج مومن دنیا کا جنت بنا رہا ہے،
کافروں کو دیکھ کے، ان کی جنت دیکھ کے، ان کی عیاشیاں دیکھ کے، ان کی سہولتیں دیکھ کے، ان کی من مرضیاں دیکھ کے، اور ان کی لباس، ان کے دبدبا دیکھ کے، ان کی دولت دیکھ کے مسلمان وہی چیز اپنے آپ حاصل کرنا چاہتے جو یہودی، نصرانی اور کافر کے پاس۔ اللہ نے ان کو دنیا میں جنت دے دی کہ اپنی مرضی سے، جس طرح جنت میں مومن اپنی مرضی سے جس چیز کو چاہے گا اس چیز کو اللہ اس کے سامنے لے آئے گا، اسی طرح کافر، یہودی، منافق، مشرکین جس طرح چاہتے ہیں ویسے ہی دنیا اپنی مرضی سے بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کیونکہ ان کی چاہت ہی دنیا ہے، اور مومن دنیا کی چاہت سے منہ پھیرا ہوا ہے۔ مومن کی چاہت ہی جنت ہے، اور جو مومن ہوگا وہ ان کی چاہتوں سے منہ پھیر لے گا۔ جو دیندار نہیں، یعنی کہ کافر، منافق، مشرکین ہے، اور جو کافر، منافق، مشرکین سے منہ پھیرے گا وہ ان کی چاہتوں کو بھی نہیں اپنائے گا، کہ ان کی چاہت ہی مال و در تھا، دنیا کو جنت بنا۔ اس لیے ان کے پیچھے جو پہلے بھی آئے کافر، انہوں نے بھی دنیا کو جنت ہی بنانا چاہا، اور جو ان میں سے شامل ہیں وہ بھی دنیا کو جنت ہی بنانا چاہے، یعنی شداد، نمرود، فرعون، ابو جہل جیسے بھی دنیا میں یشی کرتے تھے، ناچ گانے اور شرابیں پیتے تھے، اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارتے، جن پہ اللہ کا غضب ہے۔ تو جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کی زندگی کے بارے میں اگر مومن کو علم ہوگا کہ اللہ نے کن پر اپنے غضب ظاہر کیے اور ان کی دنیا کی زندگی کیسی تھی، جب ان کی دنیا کی زندگی دیکھے گا تو آج بھی اسے نظر آئے گا کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس غضب کے حقدار ہیں، یعنی کہ دنیا کی زندگی کو عیش و آرام کی زندگی بنا کر جی رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو عیش و آرام کی زندگی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں کہ اللہ رسول کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی وہی لوگ تھے، شداد، فرعون، نمرود، ابلیس، اللہ رسول کے لیے قربانی نہیں دینا۔ انہوں نے بھی اللہ رسول کے فرمانوں کو رد کیا، مگر دنیا کی دولتوں کو اور دنیا کے عیش و آرام کو نہیں چھوڑا۔ جب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تو صحابہ نے دنیا کی دولتوں کو بھی، عیش و آرام کو بھی اور دنیا کو بھی چھوڑ دیا۔ ان کے پاس بھی تو دولت ہے، انہوں نے ساری دولتیں دین پہ خرچ کر دی، اور ان کی زندگی پھر ایک فقیرانہ زندگی، یعنی ایک لباس میں ہی زندگی گزاری، ٹھیک ہے، ایک لباس میں نیا لباس لینے کی ان کے اندر خواہش ہی نہیں،
کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اللہ کے ڈر کی بھی قسمیں ہیں، اللہ کا ڈر بھی ایک جیسے صحابی میں نہیں تھا، بہت سے لباس کی وجہ سے بھی اللہ سے ڈرتے تھے کہ اگر ہم قیمتی لباس پہنیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں ہم اس کا حساب دینا پڑے گا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے قیمتی لباس پہننا چھوڑ دیا۔ اس ڈر کی وجہ جو اپنا لباس قیمتی پہننا چھوڑ دے صرف اللہ کے لیے، انہوں نے کہ ایمان کیسے؟ اس لیے وہ پابند والے کپڑے پہننے پسند، نئے کپڑے پہننے پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ آج تو ہر روز نیا سوٹ پہنتے ہو، کیوں پہنتے ہو؟ کہا دنیا دار جو ہے وہ فیشن نکالتے ہیں۔ نکالتے کون ہے؟ کہا کوئی وہ تہجد گزار تو نہیں ہے، کوئی اللہ سے ڈرنے والے تو نہیں ہے، کوئی اللہ کے اور رسول کے عاشق تو نہیں ہے، وہ عاشق نہیں ہے، کیا ہے ہوتے؟ کہا دنیا دار۔ کہا اللہ نے ان کے لیے تو دنیا جنت رکھی ہوئی ہے، وہ تو لباس نہیں پہنیں گے جتنا جنت میں ہمیں لباس ہر قسم کے نہیں دیے جائیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ تو اپنی تعریف چاہتے ہیں، وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں اپنے لباسوں کے ذریعے، اپنی دولت کے ذریعے، اپنے شعور کے ذریعے، اپنی ایجاد کے ذریعے، اپنے نظام کے ذریعے، جن جن ذریعوں سے وہ اپنی تعریف چاہتے ہیں، اس ذریعے سے کیا وہ اللہ کی تعریف والے ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کی تعریف والے کبھی، وہ صرف دنیا میں ہی ان کی تعریف ہے۔ تو دنیا میں تعریف چاہنے والوں سے تم دنیا کی تعریف ہی مانگو گے نا، یعنی کہ دنیا کی ترقی کیا؟ وہ تمہیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلا کر اللہ کی بارگاہ میں انعام والوں جیسی ترقی نہیں دے سکتے، جو تجھے انعام والوں میں شامل ہی نہ کر سکے، وہ اللہ کا دوست کیسے ہو سکے؟ وہ تو دشمن ہے، اللہ کے دشمن۔ اور جو اللہ کے دشمن ہیں ان کی چاہتوں کو اپنانا اللہ کی چاہت کو ٹھکرانا ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ اپنے دشمنوں کی چاہتوں کو اپنانے والے کو اللہ اپنے دشمن جیسا ہی سمجھتا ہے، یعنی جن سے مشابہت، جن سے لین دین، جن کا طریقہ اپناؤ گے انہی سے اٹھائے جاؤ۔ کلمہ پڑھ کر بھی تم اگر مسلمان، یعنی کہ کلمہ پڑھ کر بھی تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں اپناتے تو کلمے والے کو تم دھوکہ دے رہے ہو، اور دھوکہ دینے والا ہی منافق ہوتا ہے۔ جو اللہ رسول کو دھوکہ دیتے ہیں وہی تو منافق ہیں۔ اگر دنیا دار ہو جاؤ گے، دیندار کہلاؤ گے اور دنیا کرو گے تو اللہ کو دھوکہ دے گا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام نے دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ دیا، انہوں نے دنیا اپنی جنت نہیں بنائی تھی۔ اسی طرح انہوں نے دنیا کی کسی چیز سے دل بھی نہیں لگایا تھا تاکہ چھن جائے تو کہیں دکھی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ آج ہم سے دنیا کی کوئی چیز چھین جاتی ہے تو آپ اپنا ہی چہرہ دیکھ لیں،
کتنا دکھی رہنا پڑتا ہے. ہاں تو اللہ کی راہ میں 10 لاکھ بھی تو نے قرضہ اٹھا کے خرچ نہیں کیا اور پھر بھی دکھی رہتے. ٹھیک ہے، پوچھا جائے یہ دکھ تو فطرتی دکھ ہے جو تمہارے نفس کی وجہ سے ہیں، اور تمہاری غلطیاں اور تمہارے لالچ اور تمہارے طمع. مگر اللہ رسول کے دکھ تو تمہیں کبھی دکھ نہیں، انہیں تمہارے بخشش کے دکھ ہوتے ہیں کہ یہ بخشے کیسے جائے. محمد کو دکھ صرف ایک ہی ہونا چاہیے، بخشش، کہ دکھی ہو جائے اللہ کے آگے بخشش کے لیے کہ اللہ میں دکھی ہوں، جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں میں خوش نہیں ہو سکتا. مومن کے لیے خوشی ہی بخشش ہے. جس مومن کو اللہ کی رضا مل جاتی یعنی خوشنودی اللہ کی حاصل کر لیتا ہے، وہی بخشش والا ہے، وہی خوشی والا ہے. دنیا کی چاہت اور دنیا کے انعام اور دنیا کا رزق اور دنیا کی دولت اور دنیا کے عیش و آرام ملنے سے مومن کو خوشی نہیں، نفس خوش ہوتا ہے. جس کے ملنے سے نفس خوش ہوتا ہے وہ تو دنیا ہے، اور جس کے ملنے سے مومن خوش ہوتا ہے وہ تو اللہ رسول ہے. اللہ رسول جسے مل جاتا ہے ٹھیک ہے وہ ہوئی خوش نصیب. اور اللہ رسول کسے ملتا ہے؟ جو اللہ رسول سے ملنے کی تمنا رکھے، یعنی کہ جستجو رکھے اور ان کے نقش قدم پہ چلے. جو اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اللہ اسے ہی ملتا ہے، اور جسے اللہ ملتا ہے وہی تو مومن ہے. مال و دولت تو شداد کو بھی ملا، فرعون کو بھی ملا، نمرود کو بھی ملا، سب بادشاہ تھے، سب نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، مگر اللہ رسول کے حکموں کو. نظام ان کے بھی بہت اچھے تھے مگر ایمان ان کے نہیں تھے. اللہ ارے نظام دنیا کا جتنا مرضی تو اچھا بنا لے، اگر تو ایمان والا نہیں بنتا تو نظام تجھے اللہ کی بارگاہ میں بخشوائے گا نہیں. تجھے اللہ کی بارگاہ میں نظام نے نہیں بخشوانا، ایمان نے بخشوانا. اور ایمان والوں کا نظام کیا ہے؟ کہا اللہ کو راضی. جس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے وہی کام ایمان والے کرتے ہیں، اور جس کام سے اللہ رسول منع فرما دیتا ہے اس کام سے ایمان والے باز ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ رسول کا کیا فرمان ہے؟ ایمان والے وہی ہیں جو اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں. زندگی تو جانور بھی گزارتا ہے، زندگی تو کافر بھی گزارتا ہے، زندگی تو منافق بھی گزارتا ہے، زندگی تو ہر جاندار گزار رہا ہے، مگر اطاعت ہر کوئی نہیں کرتا. یعنی کہ اطاعت والی زندگی گزارنا وہ زندگی ایمان والوں کی زندگی کہ جیسی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے ویسی ہی زندگی گزارو، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے ان والی زندگی مت گزارنا. جو زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی زندگی پسند ہے وہ بھی حدیث ہے. پاکی والی، عبادت والی، نیکی والی، عزت والی،
دبدبے والی، خیرات والی، صدقے والی، زکوٰۃ والی، فخر والی، ٹھیک ہے، عاجزی والی، رحم دلی والی، درگزر والی، بخشش والی، انعام والی، ٹھیک ہے، سیدھے راستے والی، سچ والی، عیبوں پہ پردے ڈالنے والی، ایسی زندگی اللہ کو اور رسول کو پسند۔ اور کافر تو اپنے عیبوں پہ بھی نہیں پردے ڈالتے، وہ تمہارے عیبوں پہ کیا پردے ڈالتے؟ یعنی وہ ننگے ہیں جن کو اپنے جسم کی حیا کا نہیں پتا، انہیں تمہارے دین کی حیا کا کیا پتا ہوگا؟ ان سے کیا سیکھو گے کہ حیا کیا ہے؟ ان سے کیا سیکھو گے پاکی کیا ہوتی ہے؟ جو رشتے کی پاکی سے واقف ہے، جو خون اور رشتے کی پاکیوں سے واقف نہیں، وہ پانی کی پاکی کیا تمہیں بتائے گا؟ ٹھیک ہے، اور وہ نور والی پاکی تمہیں کیا بتائے؟ جن کو ماں باپ کے دودھ اور ماں باپ کے نطفے کی پاکی کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ باپ کے حرام نطفے کو پاک کیسے کیا ہے، اور ماں کے دودھ خون کو دودھ کیسے بنا دیا، ٹھیک ہے، بدبودار کو خوشبودار کیسے بنا دیا، انہیں اس خوشبو کا علم ہے جو اللہ اپنے نور سے ایمان والے، انہیں جن خوشبوؤں کا پتہ ہے وہ تو نفسی خوشبوئیں ہیں جو وہ نفسوں سے لیتے ہیں مہک، اور جو ہم خوشبوئیں لیتے ہیں روحوں سے، فرشتوں سے، جنت سے، وہ جنت کی خوشبو سونگھ بھی نہیں سکتے، اور تم جنت کی خوشبو سے دور بھی نہیں جا سکتے۔ کہا مومنوں کے لیے جنت کی خوشبو ہے، اور منافقوں کے لیے اور کافروں کے لیے جہنم کی بدبو ہے۔ وہ بدبو کو خوشبو سمجھتے ہیں، جنہیں اللہ حرام کہتا ہے، جن خوشبوؤں کو اللہ حرام کہتا ہے انہیں وہ حلال کہتے ہیں، اور جنہیں اللہ حلال کہتا ہے ان کو ان کی خوشبو کی تعریف ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے، وہ تو بغیر الکوہل کے کوئی خوشبو بناتے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اللہ نے بغیر الکوہل کے ہر خوشبو، اللہ کی بنائی ہوئی خوشبو ہمیشہ معطر و پاک ہی رہے گی، اور ان کی بنائی ہوئی خوشبو ہمیشہ ناپاک، یعنی کہ وہ ملاوٹ کرتے ہیں، اللہ ملاوٹ پسند نہیں۔ تم ملاوٹ والوں کو کہتے ہو کہ یہ ہم سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں، تو تمہیں بھی دھوکہ دے اور خود بھی دھوکہ دے، تو دھوکہ دینے والے اور دھوکہ کھانے والوں جیسا مسلمان کو نہیں بننا، ان کی ترقی دھوکہ ہے، ٹھیک ہے، اور مومن کی ترقی نور ہے، ہمیشہ ہے۔ دھوکہ اسے کہتے ہیں جو آج کام آیا اور کل گلے میں پڑ گیا، ٹھیک ہے، سمجھو وہ دھوکہ، جو آج کام آیا اور کل گلے کا ہار بن گیا، سمجھو وہ دھوکہ نہیں تھا، وہ طریق خوشبو صدا،
تو ہماری ترقی کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ دین کے راستے پہ چلنا اور دین کا کام کرنا، اور دین جن جن چیزوں کو حلال کرتا ہے انہیں لینا، جنہیں حرام کرتا ہے ان سے دور ہو جانا، اسی میں ہماری ترقی، یعنی اطیع اللہ و اطیع الرسول میں ہماری ترقی ہے، گوروں کی ترقیوں میں ہماری ترقی نہیں ہے۔ اللہ رسول کی محبت اور اللہ رسول کی پیروی میں ہماری کامیابی ہے، کسی اور کے پیچھے چلنے میں ہماری کامیابی نہیں ہے۔ بس کیا ہے؟ خیر ہے، آج بڑے سارے آئے